السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم باب نمبر 3 کا چیپٹر نمبر 3 کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ذرا پہلے عام الوفود۔ عام کہتے ہیں سال کو، وفود کہتے ہیں جماعت کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 9 ہجری میں بہت سارے وفد آئے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے بہت زیادہ۔ اس میں ایک پہلا قبیلہ ہے قبیلہ بنو تمیم۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ان کے آنے کی بھی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان کے بہت سارے لوگ قیدی تھے مسلمانوں کے پاس، تو یہ قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے آئے تھے، اور دوپہر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے آوازیں دینا شروع کی، اور جب وہ زور سے آوازیں دی تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا، تو سورۃ الحجرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا، اور سورۃ الحجرات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آداب سکھائے گئے۔ یہ پہلا یہ فرمایا گیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی آواز نہ دو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ یہ قبیلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ شاعر ہیں، آپ بھی اپنا کوئی شاعر پیش کریں، اپنا کوئی خطیب پیش کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک صحابی کو پیش کیا، تو جب اس نے اشعار پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے خطاب کیا تو وہ اس بات کو مان گئے کہ آپ کا شاعر جو ہے، آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کو وہ بہتر کہہ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھی متاثر ہوئے، اس لیے سے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ دوسرا قبیلہ نجران ہے، جس کا ذکر کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی استقبال کیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو کیسے اللہ کا نبی مان لیں، آپ تو ہمارے جیسے ہیں۔ اس لیے وہ اس قسم کی گفتگو کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ بھئی تم ایمان لے آؤ، دیکھو بہت سارے لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ ہمارے سے مناظرہ کر لیں، مباہلہ کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ تھی، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، یا آپ کے اہل بیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھ کر جو ان کا سردار تھا وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت چہرے والے ہیں اور معصوم چہرے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم جھوٹے ہوئے تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اس لیے ہم ان سے مباہلہ نہیں کرتے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قبیلوں سے کہ اگر کوئی اسلام نہیں لانا چاہتا نہ لائے، لیکن جزیہ دے۔ تو انہوں نے جزیہ کو قبول کیا، بے شک یہ اسلام نہیں لائے۔ تیسرا جو ہے وفد عبد قیس تھا، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب استقبال کیا، ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا، لیکن وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوئے۔ انہوں نے کوئی کسی قسم کا مناظرہ نہیں کیا، بلکہ حضور کی بات سن کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور وہاں اپنی بستیوں میں چلے گئے۔ اور اس طریقے سے لوگ وفد کی صورت میں آتے تھے اور ایمان لاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ لونگ ہے، اس لونگ کو آپ نے 2-3 دفعہ سننا ہے اس ویڈیو کو، تو انشاءاللہ یہ لونگ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گا۔ تو آگے آپ شارٹ دیکھیے، یہ شارٹ آپ نے دیکھنے، یہ بہت اہم شارٹ ہیں، ان کا چانس ہوتا ہے امتحان میں آنے کا، بورڈ میں آنے کا۔ باقی تو بہت سارے شارٹ ہیں، آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے، ان کو آپ لازمی یاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الوفود میں مہمانوں کے ساتھ کس طرح عزت اور احترام کا معاملہ فرمایا، تو جواب آئے گا نبی کریم نے عام الوفود میں مہمانوں کے ساتھ ایسے حسن سلوک اور شفقت سے پیش آئے کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ نبی کریم کی طرف سے ان وفود کو مسجد نبی میں ٹھہرانا، ان کے استقبال اور قیام طعام کا انتظام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، انتظام اور کریمانہ اخلاص کی عمدہ مثالیں ہیں۔
آگے سوال نمبر 2 ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، میں نے ابھی سمجھا بھی دیا ہے کہ جتنے بھی وفود آ رہے تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے اور ایمان لا رہے تھے۔ یہ آگے دیکھیے سوال نمبر 2 ہے، وفود کی آمد نے جزیرۃ العرب میں اسلام کے پھیلاؤ میں کیا کردار ادا کیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود میں جن لوگوں کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، انہوں نے ایسے خلوص کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی کہ پورے قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ حجت الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی، یعنی اتنے لوگ مسلمان ہو گئے وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے۔ آگے سوال نمبر 3 دیکھیے، وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت سکھائے گئے آداب میں 2 لکھے۔ جواب آئے گا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرے، یعنی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اونچا نہ کرے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے، آداب کے ساتھ بیٹھے۔ اگر سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، مثلا ہم آپس میں گفتگو جو کرتے ہیں تو آپ ایسی گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کرو، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش ہو۔ آگے ہے معروضی، یہ دیکھنا ہے آپ نے، معروضی بھی بہت ساری ہے، آپ نے معروضی کوئی بھی نہیں چھوڑنی۔ کتاب کے اندر جو ہے 50 آتی ہے، 60 آتی ہے، 40 30 معروضی ہے، آپ ان سب معروضی کو حل کریں۔ خاص کر وہ بچے جو بچے کمزور ہیں وہ معروضی اور شارٹ کو بہت اچھی طرح یاد کریں، اگر یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اگر عام الوفود سے کیا مراد ہے؟ جواب آئے گا وفود کا سال، یہاں پر ٹک لگانی ہے آپ نے۔ اگر وفد بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا اقرع بن حابس۔ اگر سوال نمبر 3 ہے، وفد عبدالقیس میں 2 نمایاں خوبیاں تحریر کرے۔ جواب آئے گا حلم اور وقار، یہ 2۔ یہ آپ نے جو ہے معروضی سمجھ لی ہوگی یہاں پر، اور باقی جو کتاب کے اندر اور بھی بہت ساری معروضی موجود ہے، آپ اس کو بھی سمجھیں۔